بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راؤ قمر رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ دوستو، ہم میں سے کون شخص ہے جس نے آج تک اذان کی صدائے دل نواز نہ سنی ہو؟ بلا مبالغہ، بلا خوف و تردید اور بلا اندیشہ انکار یہ بات ببانگ دہل کہی جا سکتی ہے کہ ایک مسلمان نے اپنی زندگی میں جو آواز بار بار باتکرار سب سے زیادہ سنی ہے وہ اذان کی آواز ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، ہر مسلمان بستی میں خواہ وہ شہر ہو یا دیہات، عرب ہو یا عجم، روئے زمین کی کسی سمت میں واقع ہو، ہر دن یہ صدا 5 بار ضرور بلند ہوتی ہے۔ جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہاں نماز اور اس کی طرف بلانے کے لیے اذان کا قطعی اہتمام کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی یہی تو نشانی ہے۔ جہاں اذان و نماز نہیں وہاں اسلام بھی نہیں۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ اذان جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جس کے الفاظ ہمیں خوب اچھی طرح یاد ہیں، جس کا ایک ایک حرف ہمارے دل میں جگہ رکھتا ہے، جو دین کی ایک معروف شناخت اور اس کا ایک اہم شعار ہے، ہم اس اذان کے پیغام سے واقف نہیں ہیں، اس کے معنی و مفاہیم اور حقائق و معرف سے دور ہو گئے ہیں۔ جس قدر ہم اذان کے الفاظ و حروف سے آشنا ہیں، اسی قدر اس کے پیغام سے نا آشنا اور اس کے مضامین سے نا بلد و بیگانہ ہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اذان نماز کی باجماعت ادائیگی کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم میں سے چند لوگ ممکن ہے کہ ان الفاظ کا ترجمہ بھی جانتے ہوں، لیکن اذان کے یہ چند الفاظ اپنے اندر کتنی معنویت اور کتنی گہرائی و گہرائی رکھتے ہیں، شاذ و نادر ہم میں سے کوئی ہوگا جسے اس جانب غور و فکر کرنے کا موقع ملا ہو۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان جن حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر وہ ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائیں تو ہماری زندگیوں میں ایک عظیم انقلاب آ جائے۔ دوستو، اذان وہ واحد اعلان ہے جو دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر وقت گونجتا رہتا ہے۔ ہر وقت اللہ کا نام کہیں نہ کہیں ضرور بلند ہوتا رہتا ہے۔ اگر ایک جگہ پہ اذان کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسری جگہ پر اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے 24 گھنٹے اذان کی آواز پوری دنیا میں ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ دوستو، اذان کا جواب دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اذان کا جواب دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہیں، اذان کی ابتدا کا پس منظر کیا ہے، آج کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، اذان لغت میں خبر دینے کو کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں چند مخصوص اوقات میں نماز کی خبر دینے کے لیے چند مخصوص الفاظ کے دہرانے کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کی ابتدا کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ نماز کے وقت اعلان کے لیے کوئی ایسی چیز متعین کی جانی چاہیے جس کے ذریعے تمام لوگوں کو اوقات نماز کی اطلاع ہو جایا کرے، تاکہ سب لوگ وقت پر مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کریں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ مسجد میں جمع ہو جایا کریں۔ بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس بنا لیا جائے اور بعض نے کہا کہ یہود کی طرح سنگ بنا لیا جائے۔ چنانچہ صاحب الرائے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان تجاویز کے سلسلے میں عرض کیا کہ آگ تو یہودی اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لیے روشن کرتے ہیں، اسی طرح ناقوس نصارہ اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لیے بجاتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ دونوں طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ یہ اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت لازم آتی ہے، بلکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ سوچنا چاہیے۔ بات معقول تھی، اس لیے بغیر کسی فیصلے کے مجلس برخاست ہو گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہے اور کوئی بہتر طریقہ سامنے نہیں آ رہا،
تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد طے ہو جائے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر و پریشانی دور ہو جائے۔ چنانچہ اسی سوچ و فکر میں گھر آ کر سو گئے۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ خواب سچا ہے، اور فرمایا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لو اور جو کلمات خواب میں تم کو تعلیم کیے گئے ہیں وہ ان کو بتاتے رہو، وہ انہیں زور زور سے ادا کریں کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔ چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی اور ان کی آواز شہر میں پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم اس ذات پاک کی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ابھی جو کلمات ادا کیے گئے ہیں میں نے خواب میں ایسے کلمات سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ منقول ہے کہ اسی رات میں 10، 11 یا 14 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔ بہرحال اذان کی مشروعیت میں صحیح اور مشہور یہی ہے کہ اس کی ابتدا حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی خواب تھا جو انہوں نے اس رات دیکھا تھا۔ دوستو اس میں شک نہیں، اذان اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے ایک عظیم ترین اور ایک اہم ترین ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو کامیابی و کامرانی کی طرف بلایا جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی اہمیت و فضیلت اور اس کا اجر و ثواب احادیث و روایات میں بکثرت وارد ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی انتہائی آواز کو جو بھی سنتا ہے، خواہ انسان ہو یا جن یا کوئی اور چیز بھی، تو وہ سب قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان دینے والے کی بخشش اس کی آواز کی انتہا کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہر خشک و تر چیز اور نماز میں آنے والے آدمی اس کے ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ 25 نمازوں کا ثواب اس کے زائد اعمال میں اس کے لیے لکھا جاتا ہے اور ایک سے دوسری نماز کے درمیان اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ پس اللہ عز و جل ملائکہ مقربین سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ پابندی سے اذان دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، پس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیے ہیں اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس کے الفاظ کو دہراؤ اور پھر اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر مجھ پر درود بھیج کر میرے لیے اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھ کو امید ہے کہ وہ خاص بندہ میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا قیامت کے دن اس کی سفارش مجھ پر ضروری ہو جائے گی۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ایک وہ غلام کے جس نے اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کیے اور اپنے آقا کے بھی حقوق ادا کیے، اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو اور لوگ اس سے خوش ہوں، اور تیسرا وہ شخص جو روزانہ 5 نمازوں کے لیے اذان کہتا ہے۔ دوستو اذان کا جواب دینے والے کے لیے اللہ کے نبی نے بہت سارے انعام و اکرامات کا اعلان کیا ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان اور اقامت سنو تو اس طرح کہو جس طرح یہ کہے، بے شک تمہارے لیے ہر حرف کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یہ عورتوں کے لیے ہے تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اے عمر، مردوں کے لیے عورتوں کی نسبت دگنا اجر ہے۔ دوستو ایک روایت میں ہے کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جواب میں وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی تو اس کے لیے بروز حشر میری شفاعت ثابت ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ مؤذن حضرات تو ہم سے ثواب و نیکیوں میں بڑھ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہی اس کے کلمات کو دہرا لیا کرو، اور جب کلمات پورے ہو جائیں تو دعا مانگ لیا کرو، جو مانگو گے قبول کر لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضرت بلال کھڑے ہوئے اور اذان کہنے لگے۔ جب وہ اذان دے کر خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اسی طرح یقیناً یعنی خلوص دل سے کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو دوستو اذان کا جواب دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر اس کی فضیلت بیان کرنے لگوں تو آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان، مؤذن اور اذان کا جواب دینے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بتائے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔